کلب کی انتظامیہ کا اور جتنے میڈیا اس بھرپور تعداد میں ہماری ریکویسٹ پہ یہاں پہ یہ کوریج کرنے آیا ہے، اس سے پہلے تو آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب جو ہے وہ اس بدقسمت وقوعے کو، کوئی نئی چیز نہیں ہے، ملک میں بے شمار خاص چیزیں پہلو ہیں جو آپ کے سامنے آئے تھے، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ میڈیا ساری کانفرنس کو کور کرنے آیا ہے، بالکل طرح جی میں آ رہا ہوں اس پہ اس کے بعد امید یہی ہے کہ اس کو اسی طرح ہی براڈ کاسٹ بھی کیا جائے گا، اس پہ سینسرشپ بھی جو سے نہیں جائے گا، کوریج وہ صرف یہیں پہ صورت میں بلکہ اس کو پراپرلی فل براڈ کاسٹنگ جو اس کا رائٹ ہے اس کو آپ کریں گے۔ میرا نام میاں علی اشفاق ہے، میں پیشے کے اعتبار سے وکیل ہوں۔ اس کیس میں دو مختلف فریقین کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں جو کہ کسی حد تک کو ریلیٹڈ ہیں آپس میں۔ میں سب سے پہلے کر رہا ہوں عثمان خان کو، جو ان کے ساتھ بدقسمت وقوع ہوا ہے اس مقدمے میں ان کی انتظامی اور عدالتی لحاظ سے میں قانونی معاملت ان سے کروں گا، اور دوسرا میں مزید ریپرزینٹ کر رہا ہوں بیرسٹر حسان خان نیازی کو کہ کل رات اسی متعلقہ آمنہ عثمان ملک جو کہ عثمان ملک صاحب کی بیگم ہے، انہوں نے ایک اپنا ویڈیو کلپ جاری کیا ہے اور اس میں انہوں نے بیرسٹر حسان خان نیازی پر جو ان سے ہے وہ بے بنیاد قسم کے اور فضول قسم کے الزامات لگائے ہیں۔ اس کے لیے میں بیرسٹر حسان خان نیازی کی طرف سے بھی ایف آئی اے میں ایک لیگل پروسیڈنگ مقدمہ درج کرانے کی نیت سے انڈر دی پریونشن آف سائبر کرائم ایکٹ 2016 میں کارروائیوں سے کرنے جا رہا ہوں۔ تو میرا سٹیٹس جو ہے وہ اس سارے آپ کے سامنے دو مختلف لوگوں کے وکیل کی ہونے کی حیثیت سے اب میں آ جاتا ہوں اس کے مختلف پہلوؤں پر۔ آپ کے سامنے یہ سوشل میڈیا وہ چیز ہائی لائٹ ہوئی ہے اور آپ کو درج ہوا ہے، فائل کون سا وہ دے دیں۔ لاہور میں ڈیفنس سی پولیس اسٹیشن میں ایک مقدمہ درج ہوا ہے، پاکستان میں لاکھوں نہیں بڑے لوگوں نے اپنی آواز بلند کی ہے، اور وہ کس صورت میں کی ہے اور وہ لیک کی گئی ہے۔ آپ کو یہ بتا نے دو بہریں موجود ہیں، عثمان خان اور ہما، چونکہ وکٹم یہ ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے کوئی ویڈیو یہ بنا لے یا اس گھر میں ان کے ساتھ جس گھر میں ان کی اپنی رہائش گاہ پہ ان کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا سوائے جو سے عثمان ملک کے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ان کی طرف سے ان کے کسی ملازم نے یا ان کے کسی جاننے والے نے کوئی ایسی ویڈیو بنائی ہو۔ تو ویڈیو جو ہے وہ بنی ہے جن لوگوں نے اس گھر پہ دیدہ دلیری کے ساتھ اٹیک کیا ان کی طرف سے، اور ویڈیو کی جو لیکیج ہے لاجیکلی اور سینسبلی یہ بھی صرف انہی کی طرف سے ہی ہو سکتی ہے۔ چلیں اللہ بھلا کرے جس نے ویڈیو بنائی ہے، اور اللہ بھلا کرے جس نے فردر پبلکلی براڈ کاسٹ کی ہے، اور اس کے بعد لاکھوں نہیں بلکہ پاکستان کی کروڑوں عوام نے نیشنلی انٹرنیشنلی اس کو دیکھا، اور پبلک سے بہتر جج کوئی نہیں ہے۔ اگر دیکھا اس کی بنیاد پر پبلک نے اپنا ایک اوپینین میک اپ کیا، اس کی بنیاد پر ہی جو سا ہے وہ ہمارا بڑی مشکل سے ناممکن طریقے سے، اس میں میڈیا کے بہت سے ایسے دوست ہیں جنہوں نے موقع پر آ کے جو ہے وہ اس کو فردر کوریج دی، اور ان کی وجہ سے بھی ہمیں اپنی رسائی میں آسانی پیدا ہوئی ہے اور مقدمہ درج ہو گیا۔ اب میں آ جاتا ہوں آپ کو مقدمے کی تفصیلات کے بارے میں۔ مقدمہ جو ہے رات کو درج ہوا ہے 443 آف لیگ 20 پولیس اسٹیشن ڈیفنس سی۔ مقدمے میں دفعات جو لگائی گئی ہیں جن لوگوں نے اس گھر پہ اٹیک کیا گیا ہے وہ تین نامزد لوگ ہیں جو تینوں فیمیل ہیں، ان کے نام بھی آپ کو بتاؤں گا اور ان کی رشتہ داریاں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ذرا جرم کی نوعیت جو اس وقت مقدمے میں دائر کی گئی ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ مقدمے میں سب سے پہلے دفعہ لگائی گئی ہے 452 سیکشن 452 آف دا پاکستان پینل کوڈ، وہ ڈیل کرتا ہے ہاؤس ٹریس پاسنگ کے ساتھ، کہ آپ کسی بھی دوسرے شخص کے گھر میں بغیر اجازت کوئی بھی جرم کرنے کی نیت سے اگر داخل ہو جائیں اور زبردستی داخل ہوں اس کی کنسنٹ کے بغیر، تو یہ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ اٹریکٹ کرتی ہے۔ اس پوری ویڈیو میں جو ایویڈنس ہے اس کیس کا، اور چونکہ آج کا دور ہے ماڈرن پولیسنگ کا اور ماڈرن، تو یہ جو ویڈیو ہے
یہ اس میں کوئی گنجائش نہیں رہی، جبکہ رات کو آمنہ عثمان ملک کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ جی ہم وہاں پہ گئی ضرور تھیں، ہمارا موٹیو جو ہے وہ ڈیفرنٹ تھا، تو انہوں نے اس کرائم سین پہ، جس کو ہم کرائم سین کہتے ہیں، اس گھر میں اپنی موجودگی جو ہے وہ تو کنفیس کر لی ہے، ایڈمٹ کر لی ہے کہ وہ زبردستی بغیر اجازت کے اس گھر میں وہ داخل ہوئی ہیں۔ لیکن ان کا ساتھ ساتھ کہنا یہ تھا کہ ان کے مطابق ان کا ورژن ہے کہ یہ گھر ان کے خاوند کا ہے۔ آپ کے پاس میں آپ کو دیتا ہوں، آپ سارے میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، پبلک آفیسز تک آپ کی ایکسیس ہے، آپ برائے مہربانی انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن کر لیں کہ جو شخص ان کا آمنہ ملک کا ہسبینڈ بتایا جا رہا ہے اس کا نام عثمان ملک ہے۔ آپ نے یہ تصدیق اور تفتیش اور تحقیق کرنی ہے کہ کیا یہ گھر ذاتی ملکیت ہے عثمان ملک کی۔ میرا ورژن اس پہ یہ ہے کہ نہیں ہے۔ کیا اس کے کرایہ دار کا نام عثمان ملک ہے؟ بالکل ایسا بھی نہیں ہے، چونکہ میرے پاس ایگریمنٹ جو کہ میں تفتیش میں پولیس کو جو سا ہے وہ سبمٹ کر دوں گا۔ تو یہ ان کا کلیم کہ جی ہم وہاں پہ گئی ہیں اور یہ گھر میرے ہسبینڈ کا ہے، یہ بالکل بوگس کلیم ہے۔ یہ اس پہ کوئی ایسی ڈاکومنٹری ایویڈنس پراپرٹی کی اونرشپ یا اس کی رینٹ ایگریمنٹ سے متعلقہ ان کے نام پر نہ ہے، تو یہ تو ان کے دعوے کی نفی ہے۔ لیکن میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ انہوں نے یہ کر کے کہ یہ موقع پر گئی ہیں لیکن گھر ان کے ہسبینڈ کا تھا، میں نے ایک منٹ کے لیے یہ بھی تصوراتی خیال کر لوں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، کہ اگر ان کے ہسبینڈ کا بھی گھر ہو تب بھی وہ اس گھر میں داخل ہونے کی مجاز نہ ہے زبردستی۔ بالکل بھی میں قانونی پوزیشن بتاتا پھروں، یہ میرا ورشن نہیں ہے لیکن ورشن میں اپنا لے کے آ رہا ہوں۔ یہ گھر میں عظمیٰ رہ رہی ہیں کہیں بہت لمبے عرصے سے، نہ صرف یہ کہ گھر عظمیٰ خان کے پوزیشن میں ہے، بلکہ یہ وہاں پہ ان کی رجسٹرڈ پریزنس ذاتی صورت میں اور ادروائز بھی جو موجود ہے، اور آپ اسی سلسلے میں جو ان کے نیبرز ہیں ان کی انڈیپینڈنٹ سٹیٹمنٹ کی ویریفیکیشن بھی میڈیا خود جا کے کر سکتا ہے، جو کہ ہم بعد ازاں پولیس کو کرائیں گے۔ تو پہلا جرم تو یہ ہے جی کہ یہ 452 PPC جو سے لگا ہے جس میں انہوں نے اپنی پریزنس مان لیا، تو یہ تو جرم کا اقرار جرم ہو گیا، اس کی قانون میں 7 سال سزا ہے اور یہ ایک نان بیلیبل آفینس ہے۔ اس طرح کے مقدمات میں جب اس طرح کے اتنی سالڈ ریلائبل اور ویریفائبل ایویڈنس ہو اور اتنی واضح ایویڈنس ہو، تو عام حالات میں چونکہ خاص نوعیت کا مقدمہ ہے اس پہلو پہ بھی نظر ڈالیں گے کیوں خاص ہے، لیکن عام حالات نہیں کرتی اور جن لوگوں نے کیا ہو اس کو ان کو گرفتار کرتی ہے۔ لیکن تاحال ہمارے علم میں نہ ہے، نہ ہی کسی میڈیا کا بھائی اگر کوئی میں بات غلط کہہ رہا ہوں تو اس کی تصدیق کر دے، کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی ہے۔ یہ اس مقدمے کا پہلا آفینس ہے جی، بیل بھی نہیں کرائی، آپ درست کہہ رہے ہیں۔ آج عدالتی ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ اس مقدمے میں ضمانت قبل گرفتاری جو ہے وہ سیشن کورٹ لاہور سے نہیں کرائی گئی۔ اچھا، دوسرا اس میں جرم لگا ہے 427 پاکستان پینل کوڈ، یہ مس چیف کے حوالے سے ہے کہ کسی کے گھر میں یا کسی بھی جگہ پر آپ توڑ پھوڑ کریں۔ اگر آپ یہ ویڈیو کا آپ لوگوں نے تمام لوگوں نے لازمی طور پر بغور جائزہ لیا ہے تو اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ خواتین آپ کے سامنے پڑے گلدانوں کو اور گھر میں جو ویلیوبل پراپرٹی ہے اس کو توڑ پھوڑ رہی ہیں۔ تو اگر آپ صرف اس کی ویڈیو ایویڈنس کی ریلائبلٹی پہ جب تک کہ وہ کوشچن مارک نہیں کرتے کہ یہ جعلی ہے یا فرضی ہے یا یہ ایڈیٹڈ ہے یا یہ آلٹر ہے، اگر یہ چونکہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ آمنہ عثمان ملک نے اپنے بیان میں رات کو ایڈمٹ کر لیا کہ موقع پر موجود تھی اور ویڈیو کے جو سے کنٹینٹس انہوں نے ویریفائی کیے ہیں، لہٰذا یہ بھی جرم جو ہے آپ کی ننگی آنکھ دیکھ سکتی ہے، نیکڈ آئی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جرم کا بھی جس کسی نے بھی توڑ پھوڑ کی ہے وہ آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں بھی پولیس عام حالات میں کوئی ایسے حالات ہوں تو گرفتاری کرتی ہے، لیکن اس جرم کی حد تک بھی کوئی گرفتاری عمل میں تعاوت نہ لائی گئی ہے۔ تیسرا جرم جو سا ہے اس پہ ہمارا انویسٹیگیشن میں ہم جو سا ہے وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کریں گے، پولیس کو ہم قائل کریں گے اگر پولیس نے بغیر ویڈیو دیکھے ہماری نریشن آف FIR پہ، یعنی کہ ہماری درخواست کے مندرجات کو ہی بنیاد بناتے ہوئے FIR درج کی ہے، تو تیسرا جرم انہوں نے لگایا ہے 506۔ ہمارا اس پہ ڈسپیوٹ ہے، یہ 506 جرم نہیں بنتا، یہ 506 آگے سب سیکشن 2 ہے، یا اس کو آپ 506B کہہ لیں یا سب سیکشن 2 کہہ لیں، یہ وہ اٹریکٹ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی شخص کو دھمکی
دیتے ہیں عام حالات میں. جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور اگر میں کوئی دھمکی امیز بات کرتا ہوں تو اس کو کہتے ہیں 506 کہ آپ نے کسی کو جان سے مار دینے کی یا سنگین نتائج کی دھمکی دی. لیکن اگر یہی بیٹھ کے کوئی اسلحہ یا جس سے کوئی آپ کی جان کو نقصان پہنچ سکتا ہے اگر وہ لے کے کروں تو اس کو کہتے ہیں 506 بی. بیکاز جو جرم ہے اس کی پینیٹریشن جو سی ہے اس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ بنتا ہے 506 سب سیکشن 2 یا 506 بی. تو چونکہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو گارڈ گئے ہیں اندر ان کے جو کہ جن کا اوبویسلی نیچرل سی بات ہے جو وقوع ہوا ہے ویڈیو کو سامنے رکھتے ہوئے اور ادروائز جو ہمارے ساتھ وقوع ہوا ہے ہم نے وہ نریٹ کر دیا ہے. تو وہ گارڈ آپ دیکھیں تو ان کے ہاتھ میں موجود تھا. اب جب اسلحے کے ساتھ وہ گئے ہیں اور وہاں پہ موجود خواتین جن کو ہم نے اس کیس میں نامزد کیا ہے اور جن کے میں آپ کے سامنے نام اور کردار اور فیملی ریلیشن شپ لے کے آؤں گا, انہوں نے آپ نے ویڈیو میں سنا کہ دھمکی دی ہے اور آپ میں دیکھ رہے ہیں کہ گارڈز کو جو کہ اسلحے سے موجود ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر لڑکیوں کے اوپر چڑھائی کریں. یعنی کہ جسمانی طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کے اوپر چارج کر رہے ہیں, ان کے اوپر جو ہے چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ویڈیو میں ثبوت موجود ہے. تو ان حالات میں جب آپ کے پاس اسلحہ ہے اور آپ تھریٹ کر رہے ہیں کسی کو اسلحے کے زور پہ تو قانونی طور پر جو سا ہے یہ بڑی مستند قسم کی رائے ہے. یہ کنسیڈر کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے کہ 506 بی یا 506 سب سیکشن 2 جو سے اٹریکٹ کرتا ہے جس کی 10 سال سزا ہے. تو ہم پولیس سے یہ امید بھی رکھتے ہیں, ہم ان اپنا اس موقف کو بھرپور طریقے سے پیش کریں گے. ہمیں آپ کی بھی رہنمائی چاہیے ہوگی, آپ اپنا انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ کا اوپینین بھی لیں کہ ہم قائل کریں گے کہ اس مقدمے میں 506 بی یہ ہلکا اوفینس ہے 506 جو کہ قابل ضمانت ہے جس کی 2 سال سزا ہے اور جو بی ہے اس کی 10 سال سزا ہے وہ ناقابل ضمانت جرم ہے. اس کو اس کیس میں آلٹر کیا جائے, امینڈ کیا جائے یا اس کو چینج کیا جائے. اس کو اصل صورت میں حقائق اور جتنے ثبوت ہیں اس کی بنیاد پر جو سا ہے وہ تفتیش سامنے لائی جائے اور اس جرم کو آزاد کیا جائے. یہ کہتے ہیں. اب آ جاتے ہیں پولیس کے کردار پہ. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, آپ یہ عید سے ایک دن پہلے کا وقوع ہے, غالباً یہ 20 تاریخ کی رات وقوع ہے یہ 23 کا. ہم نے پورا ملک جانتا ہے کہ بڑے نیچرل سے سرکمسٹانسز تھے, پورے ملک میں عید تھی, ہماری لا انفورسمنٹ جو ہے وہ کام تو کر رہی ہوتی ہے لیکن پورے پاکستان میں پبلک آفیسز اور پرائیویٹ آفیسز کا سارا سٹاف اگر نہیں تو صرف 90% سٹاف جو ہے وہ چھٹی پہ ہوتا ہے. تو ان حالات میں ہماری سنوائی کوئی نہیں ہوئی, ہم زبانی طور پر گئے ہیں, ہمیں دھتکار کے جو سا باہر بھیج دیا گیا ہے. اس کے بعد جس وقت یہ سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہوا ہے ہم نے دوبارہ, کل پہلا ورکنگ ڈے تھا سرکاری چھٹیوں کے بعد, ہم دوبارہ گئے ہیں اور ہم نے فوری طور پر اپنی شکایت درج کرائی ہے. پہلے چند گھنٹے 10 سے 12 گھنٹے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری سنوائی نہیں ہوئی. قدرتی طور پر جو سا ہے وہ پولیس کا انیشیل موقف یہ تھا کہ ہمارے اوپر دباؤ ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے, نیچے ایس ایچ او کی لیول پہ بات کر رہا ہوں. لیکن بعد ازاں چونکہ پبلک اوپینین جو سا ہے وہ اس طرح اس میسو لیول پہ جو سا پہنچ گیا کہ ایک پبلک پرسپشن جو سا کریٹ ہوا کہ اس میں واقعی یہ جو لوگ ہیں گناہ گار ہیں اور یہ کیوں ملوث ہے. حاضر عوام جواب اور رائے کا سلسلہ شروع ہو گیا جس کو سامنے رکھتے ہوئے پولیس نے فائنلی اپنی پروفیشنل ذمہ داری, قانونی ذمہ داری حقیقی معنوں میں جو سے ادا کی ہے. اس پہ لاہور پولیس خاص کر میں سب سے پہلے آئی جی پنجاب کو جو ہے وہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کا نوٹس لیا. بیکاز جو اس کیس میں فگرز ہیں جس پہ میں مزید تھوڑی دیر میں آؤں گا ان کی موجودگی میں عام حالات میں اس ملک میں دیکھا گیا ہے کہ مقدمہ تک کے بنیادی جو انسان کا حق ہے, کسی بھی شہری کا حق ہے, اس سے بھی آپ کو محروم کیا جاتا ہے. پنجاب کا میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ہمارا مقدمہ درج کیا. دو کہ اس میں نقائص سے کمزوریاں ہیں, ہم آپ کو ثبوت دیں گے, ہم آپ کو کنونس کریں گے, آپ کی مہربانی, ہم آپ سے آزاد اور غیر جانبدار تفتیش کی امید رکھتے ہیں. دوسرا میں شکریہ ادا کروں گا سی سی پی لاہور کا, چودھری ذوالفقار کا. میں ان کو پرانا جانتا ہوں, 10-15 سال سے پروفیشنل پولیس آفیسر ہیں, کبھی ان کی شہرت جو سنی دیکھی نہیں گئی. اور تیسرا میں اب مزید توقع کرتا ہوں سب سے پہلے لاہور کے ڈی اے جی انویسٹیگیشن سے میرے مطالبات آپ فیملی سے پوچھ لیں, اگر وہ بولنا چاہتی ہے تو بول لیتی ہیں. آپ پوچھیں وہ بولنا چاہتی ہیں, آپ ان کی کنسنٹ کے بغیر تو نہیں ان کو کہہ سکتے بولنے کا, آپ وہ تو نہیں کہہ سکتے. ہاں وہ کر لیتے ہیں, آپ کے سوال جواب آپ بولیں, بتا دیں وہی بات ہے.
جی پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا تھا، سب لوگ یہاں پر آئے کریں گے تو میں کچھ بول سکوں گی. جی پہلے تو میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. آپ لوگ سب یہاں پر ہیں اور آپ کے جتنے سوال ہیں ان سب کے جواب میرے لائر دیں گے اور ختیجہ دیں گے. آپ نے جس طرح کے سوال کرنے آپ کر سکتے ہیں، سب سوالوں کے جواب میرے لائر اور ختیجہ دیں گے.